الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اپنے کچھ مولویوں پر جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی دنیا کے لیے دین اسلام کا نام استعمال کیا، دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ان رویوں کی وجہ سے، ان کی عادتوں اور باتوں کی وجہ سے کچھ لوگ پھر سوال بھی اٹھاتے ہیں دین پر۔ جو سوال اٹھانے والے ہیں، اگر وہ کوئی منفی پراپوگنڈا کی زد میں آتے ہیں تو یہ ان کی کم علمی کی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کا مطالعہ دین کے بارے میں نہیں ہے، انہیں اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ سوال اٹھاتے ہیں دین اسلام پر۔ لیکن دوسری طرف چند حضرات ایسے ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اپنی ہی باتیں، اپنا ہی جھوٹ اور اپنا ہی نفاق جو ہے دنیا کے لیے، وہ دوسرے لوگوں کو اس چیز کا موقع دیتا ہے کہ وہ سوال اٹھائیں۔ ان میں سے چند ایک کا میں ادھر ذکر کروں گا جن میں سر فہرست ہیں۔ سب سے زیادہ جس نے دین اسلام کو استعمال کیا نام کو اپنے فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، میری نظر میں یہ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے میرے اس اوپینین کا یا میری اس سوچ کا میرے ساتھ، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ فضل الرحمان اور اس کی فیملی پاکستان میں سب سے زیادہ سر فہرست ہیں جنہوں نے دین کا نام استعمال کر کے اپنی دنیا بنائی۔ ناظرین، ان لوگوں کے جھوٹ دیکھیں۔ کچھ دن پہلے فضل الرحمان کے بیٹے کا یہ بیان آیا ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ غیر شرعی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، تم ادھر وہ شیریں رحمان اور کچھ لیڈیز ہیں ان کے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہو اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہو، کیا یہ شرعی ہے؟ پاکستان میں سود جو ہے اس کی شرح جو ہے 21% ہو گئی ہے، کیا یہ شرعی ہے؟ کبھی نہایت احترام کے ساتھ فضل الرحمان یا اس کی پارٹی کے کسی بندے نے یا اب اس کے یا بیٹا جو ہے صاحبزادہ صاحب ہیں جو، انہوں نے کبھی اس معاملے پر کوئی بات کی ہے؟ نہیں کی۔ دوسری ان کو چیزیں جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہیں، ان کے فائدے کے خلاف، وہ غیر شرعی ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ کیسے گیم ڈالتے ہیں، کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ دین کا نام استعمال کر کے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر شرعی ہے۔ سب سے پہلا سوال، کیا سپریم کورٹ شرعی ہے؟ اس کا فیصلہ غیر شرعی آ گیا۔ یا پاکستان میں سودی نظام ہے وہ شرعی ہے؟ اس کا باپ جو تھا فضل الرحمان جو ہے ابھی، بے نظیر کی حکومت، عورت کی حکومت غیر شرعی ہے، لیکن ابھی وہ بندہ مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اب وہ شرعی ہے۔ ان جیسے لوگوں نے پھر یہ بھی میسیج جو ہے وہ یا ویڈیو یا حلف نامہ سرکل کر رہا ہے میڈیا میں مفتی سعید کا، جو پہلے پی ٹی آئی میں تھا اور جس بندے نے عمران خان کا نکاح پڑھایا تھا۔ میں عمران خان صاحب کی وکالت ادھر نہیں کر رہا، میں واضح کر دوں، میں ان مولویوں کے رویوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ اس بندے کا اپنا بیان ریکارڈ پر موجود ہے، اس میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حوالہ دیا تھا کہ جب کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو اس کا بیان جو ہے وہ کافی ہے کہ اس کی عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن جب عورت یہ کہہ دے کہ اس کی عدت پوری ہے تو وہ اس کا بیان لیا جائے گا، اس کا جو بیان ہے وہ مانا جائے گا۔ آج دیکھیں 5 سال بعد اس کو یاد آیا کہ عمران خان کا نکاح جو ہے وہ غیر شرعی تھا۔ ان لوگوں کا جھوٹ دیکھیں۔ اوریا مقبول جان صاحب نے یا غالباً لیفٹیننٹ جو جنرل ہیں امجد شیخ صاحب، ان کا بیان تھا کہ اس بندے نے عمران خان کو
یہ کہا تھا کہ میری بہن سے شادی کر لو، اس لیے اس کا پھر اختلاف ہو گیا تھا عمران خان کے نہ کرنے پر۔ ناظرین، ان جیسے یہ مفتی ہیں، یہ لوگ فتوے دیتے ہیں، ان کا اپنا کردار دیکھیں، ہم ان کے فتووں کو کیسے مانیں؟ جب یہ لوگ فتوے دیتے ہیں ہم ان کو کیسے فالو کریں؟ ان کے اپنے کردار دیکھیں۔ پھر آ جائیں آپ، افضل قادری یہ گجرات کے ساتھ مراڑیاں ہیں، ادھر کا ہے، ادھر اس نے درس بنایا ہوا ہے اور بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس درس کے بارے میں جو باتیں موجود ہیں یا ہیں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ ان کا کیا ادھر حالات ہیں، وہ کیسے اور کیا ہو رہا ہے، ادھر بچیاں اتنی زیادہ آتی ہیں، ینگ ہیں، اور انہوں نے کس طرح کے ادھر پروفیسرز ہیں یا لوگ ہیں پڑھانے والے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو ان کے بارے میں وہ باتیں ادھر سے نکلتی ہیں، اللہ کرے جھوٹ ہی ہو، کیونکہ کئی فیملیز ایسی ہیں جو اچھا سمجھ کر اپنے بچوں کو ادھر بھیجتی ہیں، بعد میں ادھر کیا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس بندے نے ابھی 2-3 سال ہی ہوئے ہیں جب اس بندے نے فوج پر اتنا اٹیک کیا تھا اور کہا تھا کہ جنرل کو کوئی مار دے، قتل کر دے، یہ واجب القتل ہے۔ پھر جب اس کو پکڑا گیا، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا تو اس نے پھر معافی مانگی۔ آج اس شخص نے جو انجینئر محمد علی مرزا ہے اس پر واجب القتل کا فتویٰ دیا ہے، اور ساتھ یہ اس کا بیان ہے کہ جی یہ واجب القتل ہے، دین کا بھی گستاخ ہے، فوج کا بھی دشمن ہے۔ ناظرین غور کریں ان کی منافقت پر، ان کے جھوٹ پر، کہ تب وہ فوج کو جنرل کو کوئی قتل کر دے وہ جائز تھا۔ آج فوج کے اس طرح کر کے ہمارا جو اس نے FIR کرائی ہوئی ہے اس کو شاید تھوڑی سی سپورٹ ملے، میں فوج کی تعریف کروں گا کہ فوج کے بھی خلاف ہے، پھر حکومت کے بھی خلاف ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جن کو یہ گالیاں دیتے تھے، جن کے خلاف یہ سڑکوں پر نکلے تھے۔ ان کا جھوٹ دیکھیں، ان جیسے لوگوں کو پہچانے اللہ کے لیے، ان جیسے اور بہت سے کردار ہیں۔ طاہر القادری صاحب دیکھ لیں، کتنے لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ ان کا جب میں نے یہ بیان سنا بلاسفمی پہ، کینیڈا میں ہو کر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے تھے کہ بلاسفمی جو ہے یہ پاکستان میں قانون صحیح نہیں ہے اور یہ کسی غیر مسلم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور یوٹیوب پر ان کی ویڈیو موجود ہے ادھر پاکستان میں کہ یہ بلاسفمی لا جو ہے میں نے بنوایا تھا ضیاء الحق کو کہہ کر، اور اس میں ہر بندہ آتا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس میں آتا ہے۔ تو ادھر کھڑے ہو کر ان کا بیان دیکھیں اور ادھر بیان دیکھیں۔ ناظرین، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے خود مطالعہ کریں، ان لوگوں کی باتیں آپ سنیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے نفرت کریں، لیکن ان کو پہچانیں کہ ان جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنی خاطر، اپنی دنیا کے لیے ان کے بیانات دیکھیں، ان کی بیان بازی دیکھیں۔ میں اور بہت سے کردار ہیں اس طرح پاکستان میں، جب ایک دفعہ وہ ایک بیان دیتے ہیں، جب ان سے کوئی دنیا کا فائدہ نظر آئے یا کچھ اپنا بیان بدل لیتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے ان کو پہچانیں جو دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کو تبھی پہچانیں گے جب آپ اپنا دل بڑا کریں گے اور اپنے ذہن کو وسیع کریں گے اور خود مطالعہ کریں گے قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں خود تعلیم حاصل کریں گے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا گیم ڈال رہے ہیں۔ میں ادھر کسی کی وکالت نہیں کر رہا، نہیں بیٹھا ہوا وکالت کر، نہ عمران خان کی، نہ انجینئر مرزا کی، کسی کی بھی۔ میں صرف ان مولویوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا را ان کو پہچانیں، ان کو دیکھیں۔ یہ لوگ محض اپنی دنیا کی خاطر بیان بدل لیتے ہیں، لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کوئی غازی کھڑا ہو جائے جو اس کو مار دے۔ یہ خود غازی کیوں نہیں بنتا؟ اپنا اس کا جوان بیٹا ہے، اس کو یہ غازی کیوں نہیں بناتا؟ یہ جو ثواب ہے اور یہ جو مقام ہے شہید کا، یہ خود کیوں اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بیچتا؟ یہ لوگوں کے بچوں کو آگے لگاتے ہیں، ان کو ان کی ذہن سازی کر کے۔ اور میں کہتا ہوں وہ والدین جو ہیں جو بچوں کو ان کے پاس بیچتے ہیں، اللہ کے لیے ان کو غور کرنا چاہیے۔ تو یہ غور ناظرین تبھی ہوگا جب ہم خود قرآن حکیم پڑھیں گے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں،
بریلوی دیوبندی اوپر، دیوبندی بریلوی اوپر، شیعہ اہل سنت پر، اہل سنت شیعہ پر۔ میں کہتا ہوں کہ اس دور میں جو بندہ بھی فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین محمدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 1200-1300 سال سے یہ آپس میں چلتی آ رہی ہے چپکلشیں۔ مین جو اختلاف ہیں وہ اہل سنت اور جو اہل تشیع ہیں ان کے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ دونوں پارٹیز خالص دین کے لیے چلیں، دین کے لیے کام کریں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام تھے، جو کچھ حضرت علی کے ساتھ تھے، وہ کچھ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو اللہ ان سے راضی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے سب کے ساتھ۔ تو اگر ان میں کوئی چپکلش یا آپس میں اختلاف یا ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ ہوگا بھی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قیامت والے دن ان کا فیصلہ کر دے گا۔ ہماری کیا اتھارٹی ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان درازی کریں، چاہے وہ انجینئر مرزا ہے، چاہے کوئی رافضی ہے، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی سنی ہے، کسی ہستی کے بارے میں بھی کس اتھارٹی سے؟ اتنی تو اوقات ہی نہیں ہے ہماری کہ ان صحابہ کے بارے میں ہم زبان درازی کریں۔ اگر ہم نے اپنے اختلاف چھوڑنے ہوں، کم کرنے ہوں، خالص اللہ کے لیے محنت کرنی ہو تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت مسلمہ میں۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر امت مسلمہ کو آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور جو حقیقی امت مسلمہ کا کام تھا اس سے ہٹا دیا ہوا ہے۔ ہر مسلمان عورت، مرد کا، عورت کا ایک ہی مقصد ہے دنیا میں، وہ ہے اللہ کے دین کے لیے اقامت الدین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرے جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ مالی ہے، بدنی ہے، علمی ہے، اور جدھر بھی وہ ہے اپنی آواز اٹھائے دین کے بارے میں۔ یہ کام ہے امت مسلمہ کا۔ اور اللہ کے بندوں، اگر آپ کے اپنے جھگڑے ختم نہیں ہونے تو آپ نے دین کا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کے دین کو دنیا میں کیسے پھیلانا ہے؟ خود ہی کہتے ہو کہ نبیوں کا، یہ نبیوں کی سنت ہے جو مولویوں کو ملی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کر رہے ہو یہ نبیوں کی سنت نہیں تھی، نبیوں کی سنت تھی دین کو پھیلانا، اور تم خود کو تقسیم کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے جان بوجھ کر۔ اللہ کے بندوں، اگر ان کا، صحابہ کرام کا اگر آپس میں اختلاف ہے تو قرآن حکیم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مسلمانوں کو، مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے دلوں میں اگر کسی کے بارے میں کوئی کینہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کینے نکال دے گا، ان کے دل صاف کر کے ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا۔ اور اپنی فکر کرو، ان کی فکر چھوڑ دو کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے ساتھ کیا کیا تھا، یا حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ کیا کیا تھا، یا دوسرے صحابہ نے آپس میں، ان کے اختلاف تھے، ہم مانتے ہیں آپس میں، لیکن ان کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنے والے؟ آج جس کا دل کرتا ہے کوئی ایرا غیرہ لچا لفنگا ٹی وی پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے، اللہ کے لیے رک جاؤ، اس روش سے باز آ جاؤ۔ جو تمہارے ذمہ کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ کرو۔ صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں یہ زبان درازیاں کرنا چھوڑ دو، ان کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اپنی آخرت کا فکر کرو، اور جو ہمارے ذمہ کام ہے ہم وہ کریں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، اور وہ تب ہی پھیلے گا جب ہم متحد ہوں گے، ایک ہوں گے، جب ہم میں یہ فرقہ واریت ختم ہوگی۔ تو ناظرین، جو بندہ بھی آپ کو مسلک پرست یا فرقہ پرست نظر آئے یا ایسی بات کرے اختلافی جو صحابہ کرام کے بارے میں یا ان کے بارے میں یا جو ان کے اختلاف تھے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے۔ ہاں، وہ ان چیزوں پر بات ضرور کریں، یہ جو بابوں کے بارے میں کہانیاں جھوٹی من گڑت، کیونکہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جو صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا اس نے اسلام کو، امت کو نقصان ہوا تھا اس چیز کا، لیکن وہ اسلام کو نقصان نہیں ہے ان کے اپنے اختلاف کا۔ یہ میرا ماننا ہے، اسلام کو نقصان اب کے لوگ پہنچا رہے ہیں، اور ان کو پہچانیں اللہ کے لیے۔ ویڈیو پھر باتیں تو بہت ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے لیے غور کریں، اپنے بچوں کو صحیح قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تعلیم دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ میسیج دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔